السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، جیسا کہ سب احباب کو اس بات کا علم ہے کہ رمضان مبارک کا ببرکت اور مبارک مہینہ ابھی گزرے ہوئے چند ہی ایام گزرے ہیں، تو ہمارے لوگوں کے اندر ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ جیسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو مسجدیں ویران ہو جاتی ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے میں انٹرنیٹ پر ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ انسان بھی کیسا ہے کہ ایک چاند دیکھتا ہے تو مسجدیں آباد کر دیتا ہے اور ایک چاند دیکھتا ہے تو مسجدیں ویران کر دیتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب رمضان مبارک کا چاند نظر آتا ہے تو لوگ مسجدوں میں آنا شروع کر دیتے ہیں، مسجدوں میں چہل پہل شروع ہو جاتی ہے، لیکن جب ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ لیکن میرے بھائیو، ہمارے دلوں کے اندر ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم نے صرف رمضان کے مہینے کے اندر نمازیں پڑھنی اور قرآن پڑھنا ہے۔ نہیں میرے بھائی، جیسے رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو تراویح صرف ختم ہوتی ہے، باقی کوئی چیز ختم نہیں ہوتی۔ رمضان مبارک کے مہینے کے علاوہ بھی اللہ کے نبی بہت سے روزے رکھتے تھے۔ اگر بندہ رمضان کے روزوں کے علاوہ کوئی بھی روزہ نہ رکھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر وہ روزہ رکھے تو ان کا بہت زیادہ اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے رمضان مبارک کے مہینے کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزے محرم کے 2 روزوں کو قرار دیا ہے، جس میں 9، 10 کے روزے 10 یا 11 کے روزوں کو قرار دیا گیا ہے۔ اور اللہ کے نبی رمضان مبارک کے مہینے کے علاوہ شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھتے تھے اور شوال کے 6 روزے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے شوال کے 6 روزے رکھے گویا کہ اس نے پورا سال کے روزے رکھے، یعنی کہ اسے پورا سال کے نفلی روزوں کے برابر اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں رمضان مبارک کے مہینے کے علاوہ بھی روزے رکھنے چاہیے۔ اللہ کے نبی اس کے علاوہ بھی روزے رکھتے تھے، جس میں ایام 20 کے روزے اور دیگر ایام کے روزے بھی شامل تھے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے رمضان مبارک کے مہینے کے علاوہ بھی روزے رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔